کھڑا ہوں کشمیر ہاؤس کے باہر اسلام آباد. ابھی شیخ رشید کی حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے، ویسے تو خبریں، پیش گوئیاں، پریڈکشنز، کنفیوژنز، یہ شیخ رشید کی سیاست کا خاصہ ہے. غور کیجئے گا کہ جس قوم کی قیادت پارٹی کوئی بھی ہو وہ شیخ رشید جیسی ہو، جس وزیر اعظم کے دوست شیخ رشید جیسے ہوں. لیکن یہاں بتاتا چلوں، شیخ رشید کبھی میاں نواز شریف کی کچن کیبنٹ کے ممبر بھی ہوا کرتے تھے، ان کے منسٹر تھے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بے نظیر بھٹو پر جو شخص سب سے زیادہ تنقید کرتا تھا، جو شخص سب سے زیادہ جملے کستا تھا، جو پارلیمنٹ کے اندر اتنا غیر سنجیدہ تھا کہ سب سے زیادہ غیر پارلیمانی لفظوں کا استعمال کرتا تھا، وہ شیخ رشید تھا. شیخ رشید جس کا دوست ہوتا ہے اسے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کا دشمن ہوتا ہے کسی حد تک اس کے بیانات، اس کی باتیں، اس کے نیگیٹو اپروچ جس کے یہ خلاف ہوتا ہے، اس کی نیگیٹیوٹی اس کی پازیٹیوٹی میں جاتی ہے. اس سے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو نئی جنریشن بالخصوص اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس پہ ریسرچ کرے. انٹرنیشنل افیئر کے اسٹوڈنٹس، سیاسیات کے اسٹوڈنٹس، اکنامکس کے اسٹوڈنٹ، اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹ کے اس کا اسٹیٹسٹیکل جائزہ لیں، اور لا کے اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ شیخ رشید جو خود کہتا ہے کہ میں 12 دفعہ منسٹر رہا، تو اس میں لا زیادہ تھا، اسٹیٹسٹیکلی وہ کہاں کھڑا تھا، اس کی اچھے کام کیا تھے، اسمبلی کے اندر اس نے پازیٹیو باتیں کیا ریز کی. چھوڑ دیں کہ اس نے بے نظیر پہ کتنی تنقید کی جب وہ دوست تھا میاں نواز شریف کا. یہ بھی چھوڑ دیں کہ جب وہ عمران خان کے ساتھ آئے تو اس نے لاہور ایک جلسے میں کیا کہا تھا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ پہ، جس پارلیمنٹ میں جانے کے لیے وہ ہر نیگیٹو پازیٹیو بائی ہو کر بائی جس طرح بھی ممکن ہو جس پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اس نے لفظ استعمال کیا کہ ایسی پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور یہ بات ہے پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے کی. تو اب ایسی صورتحال میں اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد، ہفتے کے بعد، 12 دنوں کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد دنیا چوک چراہوں میں آنے والی ہے، تو چوک چراہوں میں تو دنیا پہلے ہی ہے. یہ جو بم پھٹ رہے ہیں، یہ جو ابھی پشاور میں ہوا دلخراش واقعہ جس میں مساجد میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، کیا اس موقع پہ یہ ایسے بیان دینے کی ضرورت ہے؟ کل پرسوں واقعہ ہوتا ہے، آج شیخ رشید کہتے کیوں جس لال حویلی پہ وہ قابض تھے، وہ لال حویلی جو ہے ان کی ملکیت نہیں ہے. وہ تو خود اپنے آپ کو کارکن کہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ میرا سسرال ہے. آپ کو سسرال کی اہمیت کا کیا پتا، آپ نے تو شادی نہیں کی. چلیں یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، سوری فار ڈیٹ. لیکن سسرال کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے تھے کہ جیل جانا میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے لیے تو سسرال ہے. تو پھر آپ بھاگتے پھرتے ہیں. ابھی جو کل آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، جی فلاں بندہ فلاں کو مارنا چاہتا ہے، جان چھڑانے کے لیے آپ نے تھانے میں درخواست دے دی کہ نہیں یہ میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں. آپ کیا واپس لیں گے؟ جب سے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں، عمران خان کو تو کوئی دشمن کی ضرورت ہی نہیں پڑی. نہ جانے یہ عمران خان بات یاد ہے نا ٹی ٹاک شو پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی تو ٹانگے کی سواری ہیں، آپ تو ایک کپتان ہیں. کیا کہا تھا آپ نے اس ٹاک شو میں جس میں آپ نے عمران خان کو کہا آپ تو ایک معمولی کپتان ہے اور آپ کے پاس ٹانگے کی سواری ہیں؟ تو انہوں نے آپ کو کہا تھا میں تو آپ کو، یعنی میں شیخ رشید کو تو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں. یہ مجھے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اور شاید اب ہماری جو سیاست ہے اس میں ان چیزوں کی اہمیت بھی نہیں رہی. لیکن خدا کا خوف کرے، سیاستدان اگر بلف کریں گے، سیاستدان اگر جعلی باتیں کریں گے، سیاستدان اگر یہ سوچ کر ڈائلاگ دیں گے میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو یا عوام کو
کہ چلیں یہ جھوٹ میں پھیلا دیتا ہوں، اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوگا مجھے اور میرے چاہنے والوں کو۔ آپ کو پتہ ہے عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ عوام بھی تو بڑے شہزادے ہیں نا جی۔ عوام کب سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا جھوٹا ہے، یہ کتنا سچا ہے، یہ کتنا بلف کرتا ہے؟ تین باتیں کہوں گا۔ جب تک عوام یہ نہیں غور کریں گے کہ جس کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں وہ کتنا کریڈیبل ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا ہسٹری کیا ہے۔ میں نے ابھی سٹوڈنٹس کا تذکرہ کیا نا، ہسٹری کے سٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں اس پہ ریسرچ کریں، شیخ رشید پہ۔ یونیورسٹیوں سے یہ بات سامنے آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا نا جی، یہ ہمارے جو مہربان ہیں، یہ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں، سیاسی پنڈت ہیں، یہ ہیں کہ کھیت کی مولی، یا یہ کتنے اسٹیٹس مین ہیں۔ خیر، میں نے جو عرض کیا نا، تین باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو بندہ کہتا ہے وہ پوسٹ ٹروتھ، یعنی ایک بات وہ کہتا ہے کہ بس نکل جائے، جب تک سچ ثابت ہوگا میرا الو سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ پوسٹ ٹروتھ والے لوگ جو ہیں انہیں دیکھیں۔ ایک اسی کے پہلی بات ہی کے سلسلے کی کڑی ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں عمران خان صاحب محترم نے بھی، اور امریکن صدر جو تھے سابق، تو ٹرمپ نے بھی یہی کہا، اور وہاں یہ ٹرم یوز بھی بہت ہوئی، اور وہ تھا گیس لائٹنگ۔ تو گیس لائٹنگ مطلب اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، شیخ رشید کی طرح کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے۔ آپ اپنے منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، دماغ کو پتہ ہے، لیکن کان آپ کے اپنے بھی سن سن کے ایسے وہ آپ فینٹیسائز کریں چیزیں کے۔ تو ایسے سیاستدان کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ ایسے سیاستدان کو نہیں دیکھیں گے، ایسے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، تو یقین کیجیے گا پاکستان کی سیاست ٹھیک نہیں ہوگی۔ صرف سیاستدانوں کا معاملہ نہیں ہے سیاست ٹھیک کریں، ووٹر کا بھی معاملہ ہے۔ ووٹر اور پولیٹیشین کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کی استقامت جو ہے، وہ رشتہ مستحکم ہوتا ہے سچ بولنے سے۔ اب بات تیسری اور آخری بات میں ایک عرض کروں، آپ مجبور ہیں ایک ہی گھر کو، ایک ہی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے۔ بعض اوقات آپ کو حب علی نہیں ہوتا، بغض معاویہ میں ووٹ دیتے، ضرور دیجیے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جس پہ تھپکی ہو، زمام اقتدار، زمام حکومت، عنان اقتدار اس کا ہوتا ہے، لیکن پیارے عوام آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ سوچئے گا، یہ کیوں پھر سے دوبارہ دریچے کھل گئے دہشت گردی کے؟ عوام سوچیں، پڑھے لکھے سوچیں، ریسرچ سامنے آئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پالیسی یونیورسٹیاں دیتی ہیں، بارہا کہہ چکا کہ 5,500 سے زائد اور 6,000 سے کچھ کم امریکن یونیورسٹیز کی ریسرچ پوری دنیا میں بکتی ہے، پالیسی دیتے ہیں وہ، ان کے انسٹیٹیوشنز اور ان کی یونیورسٹیز جہاں ریسرچ ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ بھی سوچیں، ہمارے لوگ بھی اس پہ ریسرچ کریں کہ کتنے شیخ رشید کریڈیبل ہے، کتنے شیخ رشید کریڈیبل نہیں ہے، کتنے شیخ رشید کیا ہے ماڈرن دنیا میں ووٹ دینا کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے مترادف ہے۔ دوستو، چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے، سوچیں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ آج کا شیخ رشید ہے، کل کا شیخ رشید ہے، سیاست کا شیخ رشید ہے، جھوٹ کا شیخ رشید ہے، پراپیگنڈے کا شیخ رشید ہے؟ یہ سب اگر ہے تو پھر وہ سٹیٹس مین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سٹیٹس مین شیخ رشید ہو کوئی، سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ لیڈرشپ آنکھیں بند کر کے لیڈر کے پیچھے لگنا بھی، یہ بھی ایک حماقت ہے، اور وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ تو باقی شیخ رشید صاحب، اب خدا کا خوف کریں۔ آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ نے 12 حکومتوں میں رہے ہیں، اور وہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں آپ کی، وہ حکومتیں بھی ان میں کرپٹس میں شامل ہے، یعنی آپ کرپشن کی پیداوار ہیں، کرپشن کے ساتھ رہے ہیں، کرپشن آپ کا ماضی ہے، کرپشن آپ کا سیاق و سباق ہے۔ کس منہ سے کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔